السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ حکومت نے نئے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں کی جانب سے اٹھائے گئے مسائل پر غور کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز پیش کی، لیکن اسے 3 مرکزی وزراء کے ساتھ طویل بات چیت کے دوران 35 احتجاجی تنظیموں کے نمائندوں نے مسترد کر دیا۔ اس طرح یہ بات چیت حل کے بغیر ختم ہو گئی۔ وگیان بھون میں ہوئی یہ میٹنگ غیر مستحکم رہی اور حکومت نے 3 دسمبر جمعرات کو بات چیت کا ایک اور دور طلب کیا ہے۔ مرکزی قائدین نے یہ بات بتائی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ ان کا ملک پرامن احتجاج کے حق کا ہمیشہ دفاع کرے گا۔ انہوں نے ہندوستانی برادری تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ بات کہی اور ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے جاریہ احتجاج پر تشویش کا اظہار کیا۔ اس طرح وہ اس مسئلے پر اظہار خیال کرنے والے پہلے عالمی لیڈر بنے ہیں۔ گرو نانک دیو کے 551ویں یوم پیدائش کے موقع پر ایک آن لائن پروگرام کے دوران کینیڈا میں رہنے والی ہندوستانی برادری سے خطاب کرتے ہوئے جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ اگر وہ کسانوں کے احتجاج کے بارے میں ہندوستان سے آنے والی خبروں کو اہمیت نہیں دیں گے تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہزاروں کسان مسلسل 7ویں دن دہلی کے مختلف بارڈر پوائنٹس پر جمع ہیں اور نئے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف دہلی کے شاہین باغ میں احتجاج کے دوران سرخیوں کی جگہ بنانے والی بلقیس دادی کو احتجاجی کسانوں کے حق میں آواز اٹھانے پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مرکز کے زرعی قوانین کے خلاف گزشتہ ایک ہفتے سے کسانوں کی تنظیمیں احتجاج کر رہی ہے۔ دہلی سے متصل سندھو سرحد پر کسانوں کے احتجاج میں شامل ہونے اور ان کی حمایت کرنے پر پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا۔ بلقیس دادی نے کہا کہ میں کسان کی بیٹی ہوں، کسانوں کے حق میں آواز اٹھاؤں گی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بلقیس دادی کو فی الحال حراست میں رکھا گیا ہے۔ NIA کی ایک خصوصی عدالت جو سال 2008 کے مالیگاؤں دھماکے کے کیس کی سماعت کر رہی ہے، تمام 7 ملزمین بشمول BJP رکن پارلیمنٹ پرگیا سنگھ ٹھاکر اور لیفٹیننٹ کرنل پرساد پروہت سے کہا کہ وہ 3 دسمبر کو عدالت میں پیش ہوں۔ ایک متاثرہ خاندان کی درخواست پر یہ ہدایت دی گئی ہے۔ اس درخواست میں اس کیس کی روزانہ کی بنیادوں پر سنوائی کی خواہش کی گئی۔ NIA اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ جج PR سترے نے تمام ملزمین سے کہا کہ وہ جمعرات کو عدالت میں موجود رہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کووڈ-19 مریضوں کے گھر کے باہر پوسٹر چسپاں کیے جانے کے بعد ان افراد کے ساتھ اچھوتوں جیسا سلوک کیا گیا جو ایک نئی زمینی حقیقت کو پیش کرتا ہے۔ مرکز نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ اس نے اس قاعدے کی صراحت نہیں کی تھی اور اس طریقے کا کووڈ-19 مریضوں کو نشانہ بنانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد دوسرے افراد کی حفاظت تھا۔ جسٹس اشوک بھوشن، جسٹس سبھاش ریڈی اور جسٹس MR شاہ پر مشتمل بینچ نے کہا کہ زمینی حقیقت کچھ مختلف ہے اور اس طرح کے پوسٹرز ان کے گھروں پر لگائے جانے کے بعد ان کے ساتھ اچھوتوں جیسا سلوک کیا گیا۔ مرکز کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ بعض ریاستیں اپنے طور پر وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اس طریقے پر عمل کرتی رہی ہے۔ بالی ووڈ اداکار و BJP رکن پارلیمنٹ سنی دیول کووڈ-19 کے لیے مثبت پائے گئے ہیں۔ ہماچل پردیش کے سیکریٹری محکمہ صحت نے یہ بات بتائی۔ سنی دیول کچھ دنوں سے کلو ضلع میں قیام کر رہے تھے۔ مدھیہ پردیش کے سابق چیف منسٹر دگ وجے سنگھ نے لو جہاد کے سلسلے میں کہا ہے کہ اگر اس سے بے روزگاری، پسماندگی اور غریبی ختم ہو جاتی ہے تو ہمیں کوئی دقت نہیں ہے۔ دگ وجے سنگھ نے ایک نجی پروگرام میں بھوپال سے پونے جاتے وقت BJP حکومت پر اہم مسئلوں سے توجہ بھٹکانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ آج جو مسائل ہیں حکومت ان پر کیوں توجہ نہیں دے رہی ہے۔ مسلم بچوں کے لیے اذان کے مقابلے منعقد کرنے شیو سینا لیڈر کے اعلان پر BJP لیڈر دیویندر فڈنویس نے کہا کہ یہ اعلان اس بات کی علامت ہے کہ شیو سینا ہندوتوا کے نظریات سے الگ ہو گئی ہے۔ فڈنویس نے جو مہاراشٹر اسمبلی میں اپوزیشن کے لیڈر ہیں کہا کہ شیو سینا اب نام نہاد سیکولر پارٹی بن گئی ہے۔ چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے کے MP سنجے راوت کو اس پر بیان دینا چاہیے۔ حالیہ انتخابات میں شیو سینا نے BJP سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے کانگریس اور NCP کی تائید حاصل کرتے ہوئے حکومت بنائی ہے۔ ایک غیر متوقع پیش رفت میں تپسوی چھاؤنی ایودھیا کے مہنت پرمہنس داس نے اپنے 7 مطالبات پر مشتمل مکتوب صدر جمہوریہ کو لکھا ہے۔ انہوں نے ان مطالبات کی عدم تکمیل کی صورت میں اپنی زندگی ختم کر لینے کی اجازت مانگی ہے۔ مکتوب کی کاپیاں وزیر اعظم، وزیر داخلہ، چیف منسٹر اتر پردیش اور ضلع مجسٹریٹ ایودھیا کو بھیجی گئی ہے۔ مہنت کے بموجب ان کا چارٹر آف ڈیمانڈز قومی مفاد میں ہے اور اس کا مقصد ملک میں ایک اور بٹوارہ روکنا ہے۔ مہنت کے مطالبات میں آبادی کی روک تھام کے لیے قانون سازی، یکساں سول کوڈ کا نفاذ، انڈیا کو ہندو راشٹر قرار دینا، لڑکیوں کے لیے مفت تعلیم، نوجوانوں کے لیے روزگار، گائے کو قومی جانور قرار دینا اور رامائن کو قومی کتاب قرار دے کر سارے نصاب کا حصہ بنانا شامل ہے۔
उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ 2 रोजा दौरे पर मंगल को महाराष्ट्र के दारुलहुकूमत मुंबई पहुंचे। शाम को उन्होंने बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार से मुलाकात की। इनकी मुलाकात ट्रिडेंट होटल में हुई। सीएम योगी सिर्फ यहां क़याम कर रहे हैं। सीएम योगी ने अक्षय कुमार के साथ उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में यमुना एक्सप्रेस वे के करीब बनने वाली फिल्मी शहर के बारे में तबादला ख्याल किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी का खानदान एशिया का सबसे बड़ा मतमूल खानदान बन गया है, यानी दौलतमंद खानदान बन गया है, जिनकी दौलत 76 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स तक पहुंच गई है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अंबानी खानदान की दौलत में दुगना इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ये खानदान एशिया का दूसरा सबसे मतमूल तरीन खानदान बन गया है। सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब इमारात जाने के लिए इजरायली परवाजों को अपने फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और व्हाइट हाउस के सेनेटर रिचर्ड किश्नर और सऊदी हुक्काम के दरमियान अहम मुलाकात हुई, जिसमें मुत्तहिदा अरब इमारात जाने वाली इजरायली परवाजों के लिए सऊदी फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने पर इत्तफाक किया गया। गुज़रे के जारिया साल इजराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम होने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाजें शुरू करने पर भी इत्तेफाक किया गया था। ताहम इसके लिए सऊदी फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने के हवाले से मुआहदा होना जरूरी था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 17 नवंबर से ट्विटर पर अपने 1,33,902 फॉलोअर्स खो चुके हैं, जबकि सदर मुंतखब जो बाइडेन को चाहने वालों की तादाद में 1 मिलियन का इजाफा हुआ है। सोशल मीडिया की सरगर्मियों पर नजर रखने वाली वेबसाइट फैक्ट बेस ने कहा कि लगातार 11 दिनों में ट्रंप मदाहों में कमी हुई है। ग्रेटर हैदराबाद बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली सियासी जमातों और उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट बॉक्सेस में बंद की जा चुकी है और 4 दिसंबर को रायशुमारी के बाद ही इस बात का फैसला किया जा सकेगा कि शहरियों ने किस सियासी जमात या उम्मीदवार को पसंद किया है। शहर में बल्दी इंतखाबात के लिए हुई रायदही के दौरान चंद एक नाखुशगवार वाक़यात और झड़पों के मजमूई तौर पर वोटिंग पुरअमन रही। तेलंगाना रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से शाम 6 बजे तक जारी रही रायदही के फैसले से मुतालिक रात देर गए सरकारी तौर पर बताया गया कि 45.71% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। मजलिस वली आज़िमतर हैदराबाद के इंतखाबात के लिए सुबह 7 बजे से रायदही का आगाज हुआ, जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहा। बल्दी हल्का ओल्ड मलकपेट में 3 दिसंबर को दोबारा रायदही मुनक्किद की जाएगी। मजलिस बल्दी आज़िमतर हैदराबाद के इंतखाबात के दौरान रायदही के अमल के आगाज के साथ ही बल्दी हल्का ओल्ड मलकपेट में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार फिरदौस फातिमा का इम्तियाजी निशान ना होने की निशानदेही की गई, जिसके साथ ही बल्दी हल्के में बेचैनी की कैफियत पैदा हो गई। सीपीआई उम्मीदवार की जानिब से बैलेट पेपर पर इनके निशान ना होने की शिकायत के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने फौरी कार्रवाई करते हुए बल्दी हल्का खदीम मलकपेट के इलाके में रायदही के अमल को रोक देने का ऐलान किया और जीएचएमसी इंतखाबात के दौरान इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया को मुहरबंद कर देने की हिदायत दी। ग्रेटर हैदराबाद बल्दी इंतखाबात की रायदही के बाद बैलेट बॉक्सेस को स्ट्रांग रूम्स में सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान मुंतकिल कर दिया गया। 150 बल्दी डिवीजन्स के लिए 150 स्ट्रांग रूम्स कायम किए गए, जिनकी निगरानी सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जाएगी। ये स्ट्रांग रूम्स 30 बल्दी सर्कल्स में अलग अलग मुकाम पर कायम किए गए हैं। स्ट्रांग रूम्स में मुख्तलिफ डिवीजन्स के बैलेट बॉक्सेस के एक दूसरे से मिल जाने की सूरत हाल से बचने के लिए फर्श पर बल्दी डिवीजन्स का नंबर तहरीर किया गया है। इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों के अलावा पुलिस की खुसूसी टीमें स्ट्रांग रूम्स की निगरानी करेंगी। इंतखाबी धांधलियों को रोकने से बौखलाहट का शिकार होकर मजलिस के कायदीन ने अपने कारकुनों के साथ नामपल्ली असेंबली हल्के में कांग्रेस कायदीन पर हमला कर दिया और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। विजयनगर कॉलोनी और रेड हिल डिवीजन में मजलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर बेकायदगियां की जा रही थी और ख्वातीन के जरिए बोगस रायदही का सिलसिला सुबह से जारी था, जिस पर कांग्रेस के सीनियर कायद फेरोज खान ने रुकावट पैदा कर दी। उन्होंने पार्टी के दीगर कायदीन उस्मान मोहम्मद खान, मोहम्मद राशिद खान, मोहम्मद जुनेद और दूसरों के हमरा दोनों डिवीजनों के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए इलेक्शन कमीशन के मुबस्सिरीन और पुलिस को बोगस रायदही से वाकिफ कराया। कई मुकामात पर मजलिसी कायदीन के साथ फेरोज खान की लफ्जी झड़प हो गई और टकराव की नौबत आ गई। ताहम पुलिस ने मुदाखलत करते हुए तसादुम को रोक दिया। दोपहर के बाद मजलिस की जानिब से बोगस रायदही में शिद्दत पैदा कर दी गई और मुकामी पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। फेरोज खान और इनके साथियों ने कई पोलिंग बूथ पर बोगस रायदही को रोकने में कामयाबी हासिल की, जिस पर मजलिसी क़यादत बौखलाहट का शिकार हो गई। मुनज़्ज़म तरीके से 3 मुकामात पर फेरोज खान और इनके साथियों पर हमला किया गया। होटल मरजान, रयान होटल, मल्लेपल्ली और मेस्को ग्रेड स्कूल के पास फेरोज खान के काफिले पर हमला किया गया। 3 फॉर्च्यूनर गाड़ियों के शीशे टूट गए और बबलू नामी कार ड्राइवर बुरी तरह जख्मी हो गया। कांग्रेस पार्टी ने बल्दी इंतखाबात में मायूस कुन रायदही के लिए टीआरएस, बीजेपी और मजलिस को जिम्मेदार करार दिया और कहा कि अवामी मसाइल के बजाय फिरक़ेवाराना एजेंडे के नतीजे में अवाम ने नाराजगी का इजहार किया है। साबिक़ अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि बल्दी इंतखाबात जो मुकामी बुनियादी मसाइल पर लड़े जाने चाहिए थे,
انہیں فرقے وارانہ رنگ دے دیا گیا۔ بی جے پی نے قومی قائدین کو مدعو کرتے ہوئے حیدرآباد اور گنگا جمنی تہذیب کے خلاف بیان بازی کی جو پرامن شہریان تلنگانہ کو پسند نہیں آئی۔ نفرت اور فرقہ پرستی کے ایجنڈے کو ہوا دینے کے لیے بی جے پی کے علاوہ TRS اور مجلس برابر کے ذمہ دار ہیں۔ گریٹر حیدرآباد بلدی انتخابات کے سلسلے میں رائے دہندوں میں کوئی جوش و خروش نہیں دیکھا گیا اور رائے دہی کے آغاز سے تقریباً 4 گھنٹوں تک بیشتر بلدی حلقوں میں صورتحال مایوس کن رہی۔ رائے دہی کا وقت صبح 7 بجے شروع ہو چکا تھا لیکن 1 گھنٹے تک بیشتر پولنگ بوتھس میں رائے دہندے نہیں پہنچے تھے۔ صبح کے وقت سردی کے نتیجے میں رائے دہی کی رفتار کے سست ہونے کا اندیشہ کیا گیا تھا، لیکن بعد میں جب رائے دہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تو اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ عوام کو رائے دہی کے عمل میں حصہ لینے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایسے علاقے جو آبادی کے اعتبار سے انتہائی گنجان ہیں، وہاں بھی سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو گھر گھر پہنچ کر رائے دہندوں سے پولنگ بوتھ پہنچنے کی درخواست کرتے ہوئے دیکھا گیا، لیکن یہ کوششیں بھی ثمر آور ثابت نہیں ہوئی۔ تلنگانہ ریاستی الیکشن کمیشن کی جانب سے ایگزٹ پول پر امتناع عائد کر دیا گیا ہے اور 3 دسمبر کو ہونے والی بلدی حلقہ خدیم ملک پیٹ کی دوبارہ رائے دہی کے عمل کی تکمیل کے بعد ہی ایگزٹ پول کی اجرائی عمل میں لانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے خدیم بلدی حلقے میں رائے دہی دوبارہ منعقد کرنے کے فیصلے کے ساتھ ہی ایگزٹ پول پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا جا رہا ہے کہ ایگزٹ پول کے ذریعے منظر عام پر آنے والے نتائج اثر نو رائے دہی پر اثر انداز ہونے کے امکانات کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ پولنگ کے دوران ایک خاتون کا طلائی زیورات اور نقد رقم پر مشتمل بیگ گم ہو گیا تھا جسے پولیس نے ڈھونڈ کر واپس کیا۔ تفصیلات کے مطابق خالدہ بیگم نامی خاتون رائے دہی سے استفادے کے لیے اعظم پورہ پولنگ اسٹیشن پر پہنچی، جن کا 1.5 تولا وزنی زیورات 20,000 روپے پر مشتمل بیگ گم ہو گیا تھا۔ اسی دوران CAR ہیڈ کوارٹر سے وابستہ خاتون پولیس ملازمہ مینا نے اس بیگ کو بحفاظت ان کے حوالے کیا۔ GHMC انتخابات کی رائے دہی کے اختتام کے فوری بعد شراب کی دکانوں پر شرابیوں کا ہجوم دیکھا گیا اور یہ شرابی اچانک دکانات و شراب خانوں پر ٹوٹ پڑے۔ 29 نومبر کو 6 بجے شام سے 1 دسمبر کو 6 بجے شب تک یہ شراب کی دکانات GHMC انتخابات کی وجہ سے بند کی گئی تھی۔ جیسے ہی رائے دہی کا اختتام ہوا، شراب کی دکانات کھول دی گئی، جس کے ساتھ ہی شراب حاصل کرنے والے افراد اچانک ان دکانوں پر ٹوٹ پڑے اور شراب کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کی۔ کووڈ کی وبا کے دوران بھی سماجی فاصلے کا کوئی نظم نہیں دیکھا گیا۔ ایک طرف جہاں مراکز رائے دہی پر رائے دہندوں کی قطاریں نظر نہیں آئی، لیکن رائے دہی کے اختتام کے فوری بعد شراب کی دکانات پر شراب حاصل کرنے کے لیے شرابیوں کی طویل قطاریں دیکھی گئی۔ شراب کے ڈیلرز نے کہا کہ 29 نومبر کے بعد سے اسٹاک کی عدم دستیابی کی وجہ سے یہ بھاری قطاریں شراب کی دکانات پر دیکھی گئی۔